بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس، ان اگر، حاجو وہ جھگڑا کریں، کا اے نبی آپ سے، فا پس قل آپ کہہ دیجئے، اسلمتو میں نے فرمانبردار کر لیا، وجہیہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اور انہوں نے بھی جو اتبعنی میرے پیروکار ہیں، وقل اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، اوتو جو دیے گئے ہیں، الکتاب کتاب، والامیین اور ان پڑھوں سے بھی، کہ اسلمتم کیا تم فرمانبردار ہوئے، فائن پس اگر، اسلموا وہ اسلام لے آئیں، فرمانبردار بن جائیں، فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَإِنْ اور اگر، تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا اے نبی پس بے شک، علیک آپ کے ذمہ، البلاغ صرف پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ اے نبی اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یعنی میں اللہ کا فرمانبردار ہو گیا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور وہ لوگ بھی اللہ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں جنہوں نے میری پیروی کی ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اہل کتاب ہیں، یہ جو کتاب دیے گئے ہیں، اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم فرمانبردار ہو گئے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا پس اگر وہ فرمانبردار ہو جائیں تو پس تحقیق وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہی ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 20 ہے، جس میں اللہ رب العزت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں جب کفار کو، مشرکین کو، اہل کتاب کو دعوت دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، تو جب وہ ایمان نہیں لا رہے تھے پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی مخالفت پہ کمر بستہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور بہت بہت زیادہ اس چیز کو یعنی اپنے اس پہ سوار کیا ہوا تھا، بہت پریشان تھے کہ کس طرح یہ ساری امت جو ہے وہ اسلام میں آ جائے، اور ساری کی ساری امت اللہ کو ماننے والی بن جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے، حقیقی معنوں میں جو دوسروں کی فکر ہوتی ہے دین کی، اور جو اسلام سے دور ہیں، بالکل ہی کفر کے اندر ہیں، ان کی فکر کی، ایسی سارے کام ہم نے چھوڑ کے اپنی انرجی جو معمولی چیزوں پہ ہم لوگ ویسٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، مطلب بحث و مباحثہ کریں، دلائل دیں، پھر جیسے شروع دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ تھا مشرکین کا، اور پھر مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اہل کتاب کا جو رویہ تھا کہ وہ کٹخشتی کرتے تھے، بحث کرتے تھے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ تو اور دور تھا، تب کوئی بات واضح نہیں تھی، کلیئر نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی آپ نے ہر کام، ہر بات واضح کر دی، سب کے سامنے سچ اور جھوٹ کلیئر ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اب یہ کریں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں، ان سے کو بتا دیں، اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، پھر بھی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو رب کی اطاعت میں دے دیا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کو ترجیح دے دی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور انہوں نے بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اسلام لایا اور میرے ساتھ یہ میرے جو ساتھی، میرے جو پیروکار، میرے جو ماننے والے ہیں، میرے جو ساتھی دوست ہیں، حواری ہیں، جو صحابی ہیں، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام، یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیے میری پیاری بہنوں کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں اسلام لایا، صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم اسلام لائے، اللہ پاک اس پہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کا اسلام بھی سچا تھا، صحابہ کا اسلام بھی سچا تھا۔ کیا خوش نصیب ہستیاں تھی کہ اللہ پاک فرما رہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو نا کہ ہم تو فرمانبردار ہو گئے، اور نہ صرف میں فرمانبردار ہوا بلکہ میرے ساتھ صحابہ بھی فرمانبردار ہوئے۔ جب کوئی دل و جان سے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب کوئی صحابہ کرام کی طرح اپنی جان، مال، پیسہ، ہر چیز جب اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاتا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا ہے، تو قرآن ان کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں مسلم ہیں۔ ہمارے اسلام کیسے ہیں، ہمارا اسلام کے مطابق زندگیاں کیسی ہیں، ہم خود اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو پاتے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارا رویہ اسلام کے مطابق ہے، کیا ہمارے دن رات اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہر چیز اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ ہم خود اپنے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے تو کتنے قسمت والے ہیں۔ کیا اعمال تھے صحابہ کے، کیا عمل تھا آقا دو جہاں کا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اور صحابہ اسلام لے کر آ چکے ہیں، گویا ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے اللہ پاک کہ تمہارا اسلام اسلام ہی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اسلام کو صحیح معنوں میں اسلام بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ فرمایا پھر اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اہل کتاب ہیں، اولو الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کون؟ یہود و نصارہ۔ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ آگے بتا رہے ہیں والامیین، اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ امی کون ہے؟ امی کہتے ہیں پہلے جو یہود و نصارہ تھے نا، ان کے پاس چونکہ تورات، زبور اور انجیل کا علم تھا، اس لیے ان کو وہ اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، اور جہاں والے بھی ان کو عالم کہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی کتب کا علم تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا میری پیاری بہنوں کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا نا تو وہی علم والا ہوگا۔ دنیا کی ڈگریاں بھی ضروری ہیں، دنیا کے علوم بھی ضروری ہیں، لیکن جو امپورٹنس دینی چاہیے نا، جو اہمیت دینی چاہیے، وہ رب العزت کے کلام پر عبور حاصل کرنے والے کو دینی چاہیے، تفاسیر لکھنے پڑھنے والوں کو دینی چاہیے، جو علماء کرام ہیں ان کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے اس سلسلے میں۔ تو وہ چونکہ صرف کیا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے بھی لوگ پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے بہت سارے لوگ، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی جو مکہ مکرمہ میں تھی وہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو امی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، اللہ کی جو کتب تھی تورات زبور انجیل ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو ان کو امی یعنی ان پڑھ کہا جاتا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں پتہ ہی چلا کہ علم وہی ہے جو قرآن کا علم ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن مجید، جو اس پہ عمل کرے گا، جو اس کا علم سیکھے گا سکھائے گا، جو اس کے اوپر کام کرے گا، جس کا عبور ہوگا، جو علماء کرام جو دین اسلام کے بڑے بڑے ستون جنہوں نے اتنی محنتیں کوششیں کی ہیں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے رب کے وہ اصل عالم ہیں۔ ان کے علاوہ ہم سب امی ہیں جن کے بارے میں صحیح قرآن کا مکمل علم نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں آقا دو جہاں سے کہ آپ سے ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھیے کیا تم اسلام لائے ہو؟ اسلام تم اسلام لائے ہو، یعنی آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان سے پوچھیے اسلام لائے ہو، اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ جسے بہت سارے صحابہ کرام شروع میں اسلام نہیں لائے تھے، پہلے تو مشرکین تھے، کوئی امی تھے، کوئی عرب تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، لیکن وہ جب اسلام لے کے آگے تو وہ کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے، ہدایت یافتہ بن گئے، دوسروں کے لیے روشن چراغ بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے ایک چراغ اور روشن بنا دے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر فقد اہتدوا ہو جائیں گے۔ جو پہلے کافر بھی تھے، بہت ساری زندگی انہوں نے کفر میں گزاری، شرک میں گزاری، اور یہود و نصارہ تھے، کچھ بھی تھا، اب وہ ایمان لے کے آگے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔
تو اس سے کیا پتہ چلا، اگر ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں گناہوں میں گزاری ہیں، لیکن آج اگر ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کے کلام کو صحیح پڑھ کر اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی اہتداؤ بن سکتے ہیں۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی اگر ہم رب کریم کی طرف پلٹ جائیں، ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنے لگ جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں، تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آقا دو جہاں کو اللہ پاک بتا رہے ہیں نبی آپ پریشان مت ہو، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ اللہ کا قرآن لوگوں کو سنا دینا ہے، آپ سنائیں گے، لوگ عمل کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی، نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے تو بات پہنچا دی۔ میری پیاری بہنوں، ہم تک بھی تو اللہ کے نبی کا قرآن پہنچا، اللہ کے نبی کے ذریعے قرآن پہنچا، اللہ کے نبی کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ایک موبائل کھول کے اپنا وہ وقت جو ہم فضولیات میں خرچ کرتے ہیں وہ اگر ہم اس قرآن کو دے دیں تو گھر بیٹھ کے ہمیں وہ سارا مل سکتا ہے علم جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا اور صحابہ کرام نے پہنچایا۔ تو ہمارے پاس بھی یہ کہ ہمارے تک پہنچ چکا ہے، اب عمل کرنا نہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، آپ بس پہنچا دیں، اس کے بعد کوئی ایمان لے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لاتا تو آپ پریشان مت ہوں، آپ کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ واللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کریم کو پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہماری ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت، وہ خود دیکھ رہا ہے کیا ہمارے اندر چینجنگ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے مطابق کچھ زندگیاں بھی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، ہم نے اس قرآن میں جو سیکھا ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ خود دیکھ رہا ہے، ہم جو بول رہے ہیں، ہمارے جو قول ہیں، ان کے ہمارے فعل ہمارے ان کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ تو رب کریم ہمیں خود بصیر بالعباد، اپنے ہر بندے کو دیکھنے والے ہیں۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، کیونکہ رب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہر آن ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے اسلام کو حقیقی معنوں میں اسلام بنا دے۔ اور اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفار کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں میری پیاری بہنوں، آقا دو جہاں نے چھوڑا نہیں تھا، آپ نے ان کو کہہ تو دیا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ اتنا پریشان مت ہو، آپ کے ذمہ پہنچانا کافی ہے، لیکن آقا دو جہاں نے اپنی آخری سانس تک کیا کیا تھا، پہنچاتے رہے، مزید پہنچاتے رہے، اور کوشش کرتے رہے، اور تڑپتے رہے، اور بلاتے رہے۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے تو ہے کہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے، کہ اللہ کی احسان ہے نا، اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی دوسرے کا اسلام، کسی دوسرے کا کفر دوسرے کے سر ہوتا تو پھر تو مشکل میں پڑ جاتا نا انسان، کیونکہ پھر اس سے حساب کتاب ہوتا، تو وہ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی کر دی، فرما دیا تمہارے ذمہ پہنچانا ہے، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی، جیسے ہمارے نبی نے نہیں چھوڑی تھی، دعائیں نہیں چھوڑنی جیسے ہمارے نبی نے نہیں چھوڑی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔